اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، رمضان کا یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا اور بھولے نہ ہوں گے کہ پچھلے سال میں نے ماہ مبارک رمضان میں امامیہ حال کی معلومات کے متعلق گفتگو کی تھی، اور بات تک چلا تھا سلسلہ یہ۔ زیادہ تر لوگوں کو اچھا لگا، کم لوگوں کو برا لگا، لیکن بہرحال اس سے ایک انفارمیشن اچھی پہنچی، تو دوسرے مقامات پر بھی امامیہ حال کا تعارف کرانے لگے لوگ۔ تو میں نے کہا صحیح انفارمیشن دیجیے گا، غلط انفارمیشن نہ دیجیے گا۔ صحیح انفارمیشن کی ضرورت ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے میرے حافظے میں، اور خالی حافظے بھروسہ کیے بغیر ریکارڈ میں، وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ لہذا جب بھی انفارمیشن دیجیے گا کہیں تو صحیح انفارمیشن دیجیے گا۔ یہ تو پچھلے سال کی بات رہی، بیچ میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ابھی کافی انفارمیشن میرے پاس ہے، لیکن فی الحال ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، لہذا یہ دوسرا موضوع آج میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ رمضان کے جمعوں میں میں حدیث پیغمبر والے پیغمبر کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسا زمانہ آنے والا ہے تو بہت حدیثوں کا ذخیرہ۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اسے دیکھیے گا آپ کہ زمانہ ویسا آ گیا کہ نہیں آیا، یا آ کے چلا گیا، یا ابھی آنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیشن گوئی ہم آپ کریں گے تو غلط ہوگی بات۔ ہم لوگ غیب کی باتیں نہیں جانتے، عالم الغیب خدا ہے، اور جس کو وہ دے علم غیب، جس کو وہ عطا کرے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، اوصیاء کو دیا ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں، ہم کو نہیں۔ ہم تو کتابیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، آپ جو مجلس سے سنتے ہیں آپ کو بہت سی حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، پیغمبر نے کربلا کے واقعے کو فرمایا تھا نا کہ ہونے والا ہے، آپ کو یاد ہے وہ؟ ہر سال سنتے ہیں آپ۔ ام سلمہ سے مٹی بھی دی تھی، وہ تو جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا مولا علی جب ادھر سے گزرے، دوسرے انبیاء ادھر سے گزرے، تو ہماری مجلسوں کے صدقے اور طفیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں، تو اس طرح کی گفتگو بہت ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کے ذخیرے میں۔ ظاہر ہے کہ سب کا تلاش کرنا بھی مجھ جیسے کم علم کے لیے ناممکن ہے، اور بیان کرنا بھی بہت ممکن نہیں ہے میرے لیے، لیکن جس حد تک میں آپ کی خدمت میں رکھ سکا، آپ سوچئے گا جو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں۔ ویسے زمانے کو لوگ بہت کوستے ہیں، ارے کیسا زمانہ آ گیا، پہلے والا ٹھیک تھا، اب دیکھیے 30 برس میں کیا ہو گیا، 20 برس میں کیا ہوگا، 50 برس میں کیا ہو گیا، چاول کا بھاؤ یہ ہے اور آٹے کا بھاؤ یہ ہے، اور کیسا زمانہ خراب آ گیا۔ اور اگر آپ 25 سال 30 سال پہلے کی سنیں گے بزرگوں کی، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کیسا زمانہ آ گیا، پہلے والا ٹھیک تھا۔ ہم نے ایسے بزرگوں سے بھی ملاقات کی اپنے بچپنے میں، جو کہتے تھے کہ 1 روپے کلو گھی ہم نے کھایا ہے، 1 روپے کلو گھی، دیسی گھی، تو وہ اس زمانے کو بھی کوستے تھے کہ 1 روپیہ کلو ہو گیا۔ آج اگر زندہ کر کے لا کے بٹھا دیے جائیں تو کوئی سی برانڈ ان کو دے دیے جو بک رہا ہے بازار میں، تو شاید دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں۔ تو زمانہ جو ہے اس کو ہمیشہ لوگ کوستے ہیں، کیا زمانہ آ گیا صاحب، دیکھیے کیا زمانہ آ گیا، دیکھیے۔
اور موجودہ مثالوں کو دیکھ کے وہ پچھلے والے کو پڑھتے رہتے ہیں. اور آج کے لوگ بھی، ہم لوگ بھی اس ایج میں ہم جیسے لوگ بھی، ہمیں صاحب کیسے زمانہ کے دیکھ رہے ہیں آپ. بچپنے میں بھی سنتے تھے، اس کے پہلے بزرگ بھی یہی سب کہتے تھے. تو یہ تو آتا جاتا رہے گا اور اس میں لوگ جیتے اور مرتے رہیں گے. زمانہ خراب ہے یا اہل زمانہ خراب ہے؟ زمانہ اچھا ہے کہ اہل زمانہ اچھے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا مطلب وہی ہے. زمانے کا مطلب یہ دن رات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دن رات ویسے ہی ہے، جاڑا گرمی برسات سب آتا ہی رہتا ہے. اس میں جو لوگ ہیں اس میں اچھے برے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا اچھے برے لوگ آج ہی ہیں؟ جب خالی 2-3 آدمیوں کا ذکر ہے ملتا ہے کہ زمین پر تھے، اس میں بھی اچھے برے تھے. جناب حوا تھیں، جناب آدم تھے، ان کے بیٹے تھے. 2 بیٹوں میں آپس میں تنازع ہوا قربانی کو لے کے، ایک بیٹے نے ایک کو مار دیا. زمانہ اچھا تھا کہ خراب تھا کہ آدمی اچھا خراب تھا؟ آدمی اچھے خراب ہوتے رہیں گے. ہم کو گزشتہ تاریخوں کو دیکھ کے اور گزشتہ باتوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. دنیا کچھ بھی ہو، کیسے ہی بدل جائے، خراب ہو جائے، ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو حق کے سانچے میں رکھ کے کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھیے گا. رہنا اسی دنیا میں ہے. کل باجا اور گانا سننے کے لیے جانا پڑتا تھا، ہے نا. بڑے بڑے رئیسوں کی کوٹھیاں میں نے دیکھی ہیں جو ڈھہ گئیں ابھی ہیں پرانی، اس میں رقص اور سرود کی محفل جو ہوتی تھی رئیسوں کے یہاں، ابھی بھی ہیں وہ. ایک مجلس پڑھنے گیا تو مجھے دکھایا کہ صاحب یہ جگہ جو ہے وہ ادھر محفل جمتی تھی اور ادھر امام باڑہ تھا، ادھر مسجد تھی، سب کچھ تھا. تو پہلے ان کاموں کے لیے جانا پڑتا تھا، اب تو جیب میں ہے. کوئی انسٹرومنٹ نیا نہیں خریدنا ہے آپ کو، کوئی نئی خبر آپ کو دیکھنی ہو فوراً آپ بس. اچھا لکھنا پڑھنا اگر نہ آتا ہو، ABCD بھی نہ آتی ہو، تو اس میں ایک فنکشن اور بھی ہے کہ وائس سے کر دیجیے آپ، وہ فوراً وہ بات آ جائے گی جو من پسند ہے یا جو نفرت انگیز ہے. تو اب زمانہ بدلا ہے کہ لوگ بدلے ہیں، کیا ہوا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا. کہ ہر زمانے میں ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو دین کی آواز پر لبیک کہنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے، ان کی اولاد نے کیا پیغام پہنچایا ہے، خدا کا، اور خدا ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دنیا ظلم سے بھری ہوگی تو ہمارا امام آ کے ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. آپ مجھے بتائیں دنیا ظلم سے بھر گئی کہ نہیں؟ کبھی خالی ہے ظلم سے؟ ہر زمانے والے سے پوچھیں گے تو یہ کہہ کہ بھر گئی ہے. دیکھ رہے صاحب کیا ظلم ہے، کیا اندھیر ہے. اس ظلم کی تعریف بھی ہم لوگ بڑا ٹپیکل کرتے ہیں. کوئی کسی کو مارے پیٹے تو یہ ظلم ہے، کسی کا مال چھین لے تو یہ ظلم ہے. گھروں کے اندر جو ہم ظلم کرتے ہیں اس کا شمار ہم نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے ظلم کو دیکھیں گے آپ، ظلم ہے، لیکن اس کو ہم شمار نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے، یہ بھی خرابی ہو سکتی ہے، یہ بھی غلط کام ہو سکتا ہے نا. بڑی بڑی شادیوں میں ہم جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں ٹی وی اور ریجن پر، ارے اتنا خرچہ کر دیا. ہوتا کہ نہیں؟ ابھی چل رہا ہے سب، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ارے ایسا کر دیا انہوں نے تو اپنی دولت کا 1% شاید خرچ کیا، 1% بھی نہیں. اس کے پہلے بھی ہوا ہے، یہ سب غلط کام ہوئے ہیں. جب شاہ ایران نے اپنے شہزادے کی تاج پوشی کی تھی، کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا، ملکہ کو طلاق دیا، پھر جو یہ ملکہ تھی اس کی محمد شاہ پہلوی کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، اس کی تاج پوشی کی رسم کی تھی. کیا دنیا سے لوگوں کو بلایا تھا اس نے، ہے اس میں موجود، یوٹیوب پر موجود ہے، فارسی میں ہے. اس نے کیا تھا ایک فنکشن، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اتنا کھانا برباد کیا، اتنی شراب پلا دی، اتنا یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ہم کتنا برباد کر رہے ہیں؟ اگر ظلم وہ تھا، یہ بھی ظلم ہے. اگر زمانہ وہ خراب تھا، یہ بھی خراب ہے.
سب کو سمیٹ کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس ڈگر پر چلنا ہے جو راستہ محمد و آل محمد نے اللہ کے حکم سے ہم کو بتایا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ لا یاتین زمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یاتین زمان لا یسلم لذی دین دینہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار کا دین نہیں بچے گا، الا من یفر من شاہق الی شاہق ومن حجر الی حجر کالثعلب باشبالہ۔ مثال عرب کی ہے، عربی میں ہے، وہاں کی مثال ہے، میں اردو میں مثال یہاں والی بھی دے کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جو لفظیں ہیں وہ یہی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، جو ان کی طرف منسوب حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ دیندار کا دین بچے گا نہیں، مگر اس کا دین بچے گا کہ یفر، جو بھاگ جائے گا من شاہق الی شاہق، ایک بھٹ سے دوسرے بھٹ میں، ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں، من حجر الی حجر، ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں، ایک جگہ سے دوسرے، کالثعلب، جیسے لومڑی اپنے بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے۔ لومڑی کی مثال اچھی نہیں لگتی ہے آپ کو، شیر رکھ لیجئے یا اور کوئی چھوٹا جانور رکھ لیجئے جو ڈرپوک نہیں ہے، وہ تو پھر بھی بریو، اور وہ ہے شیرنی۔ جو چھوٹے جو بلیاں اکثر ہیں، بچے دینے کے بعد جگہ بدل دیتی ہیں کیونکہ ان کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جیسے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، جب تک ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں تک منتقل کرتی ہیں، وہ جانور منتقل کرتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ ان کا دین بچ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دین نہیں بچے گا مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا پڑے گا، تب آپ کا دین بچے گا۔ جیسے یہ جانور جو ہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ میں بتاتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیے گا، منتبہ کرتے جائیے گا اس کے اوپر، اس حدیث پر۔ قالوا متی ذلک الزمان، لوگوں نے پوچھا کہ یہ زمانہ کب آئے گا؟ نئے نئے مسلمان سرکار کے کلمہ پڑھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ سرکار یہ زمانہ کب آئے گا؟ قال اذا لم تنل المعصیۃ الا بمعاصی اللہ، کہتے کہ زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، معیشت آپ کی لا تنل المعصیۃ الا بمعاصی اللہ، زندگی خوشگوار جب ہوگی انسان کی جب وہ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو ان کی زندگی خوشگوار ہوگی، اچھی ہوگی، بہترین ہوگی، لوگ دیکھ کے کہیں کیا اچھی زندگی ہے۔ آپ سمجھتے رہیے کہ یہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا، میں سنا رہا ہوں خالی آپ کو سرکار کا ارشاد گرامی۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ، ایسے موقع پر حلت العذوبہ، جوانوں کے لیے بھی ہے اور بزرگوں کے لیے بھی ہے، اس زمانے میں بغیر شادی شدہ رہنا پسند کریں گے لوگ، کون جھنجھٹ میں پڑنے جائے۔ آج بھی آپ ریلیشن شپ میں رہنے کی داستانیں سنتے ہوں گے، تو کچھ لوگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، ریلیشن ہے، تو ان سے پوچھیے گا تو شاید یہی کہیں گے صاحب چکر میں کون پڑنے جائے اس میں۔ حلت العذوبہ، عذوبہ یعنی ایسی بغیر شادی بن بیاہے رہنا، کنوارے رہنا، کنوارا کیا بن بیاہے رہنا سمجھیے، لوگ پسند فرمائیں گے، اس کو صحیح سمجھیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ امرتنا بالتزویج، لوگوں نے کہا حضور آپ نے تو شادی کا حکم دیا ہے کہ کرو کرو کرو۔ تعجب ہوا نا بھائی، جس مجمع میں سرکار دو عالم خطبہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی نوجوان شادی کریں، ان کا ازدواج کرو وغیرہ، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہے موجود۔ وہ مجمع جب یہ سن رہا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ تنہا رہنا پسند کریں گے، کون جائے جھنجھٹ میں پڑنے۔ قالوا یا رسول اللہ امرتنا ذالک بالتزویج، امرتنا بالتزویج، آپ نے تو حکم دیا ہے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، گھر میں دلہن لانے کا، آپ نے تو حکم دیا سب کو، کیا ایسا بھی ہوگا؟ قال بلا، حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا، یکون اذا بلا ولکن اذا کان ذلک الزمان، مگر جب ایسا زمانہ آ جائے گا فہلاک الرجل علی ید ابویہ، ایسا زمانہ جب آ جائے گا تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہی لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ سوچ سکتے تھے آپ کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ ہلاک ہو جائے گا آدمی؟ سوچا آپ نے ابھی تک کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہلاک ہو جائے گا؟
یا برائی میں پڑ جائے گا، یا مثلاً فساد میں پڑ جائے گا، یا خرابی میں پڑ جائے گا۔ ہلاک کا مطلب تو ہلاک ہی ہوتا ہے۔ کیسے ہلاک ہو جائے گا بھائی؟ فہلاک الرجل علی ید ابویہ فإنہ لم یکن لہ ابوان فعلی ید زوجتہ و ولدہ، اگر ماں باپ نہیں ہوں گے تو بیوی کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا وہ، اور بال بچوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا وہ، اس کو ہلاک ہو جائے گا۔ فإن لم تکن لہ زوجۃ ولا ولد، اور اگر بیوی بھی نہیں ہوگی، بال بچے بھی نہیں ہوگے، فعلی ید قرابتہ و جیرانہ، تو اپنے قرابت داروں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہو کیسے؟ سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر سرکار دو عالم تقریر کرتے ہوتے، اس فقرے کو کہتے تو آپ فوراً پوچھتے حضور کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہو جائے گا؟ ماں باپ نہ ہو تو بال بچوں کے ہاتھوں، بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ قالو، لوگوں نے سوال کر لیا حضور سے، جو آپ کے دل میں سوال ابھی سے آ رہا تھا 5 سیکنڈ سے، یہ سوال انہوں نے کر دیا۔ قالو وکیف ذالک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا بھائی اس زمانے میں؟ قالا، سرکار نے فرمایا یعیرونہ بضیق المعیشہ ویکلفونہ مالا یطیق حتی یردونہ موارد الحلقہ، اپنے بال بچوں کے ہاتھوں، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہو جائے گا؟ وہ نہ ہوئے تو پڑوسیوں کے ہاتھوں ہو جائے گا اور قرابت داروں کے ہاتھوں ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا حضور؟ اس کے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یعیرونہ، سرزنش کریں گے اس کو، ملامت کریں گے لوگ، بضیق المعیشہ، تنگی روزگار کی، تیرے پاس ہے کیا؟ کچھ نہ کر سکا آج تک، کیا ہے تیرے پاس؟ بیوی رہے گی تو وہ تانے دے گی، ماں باپ ہوں گے تو وہ تانے دیں گے، نہیں ہوں گے تو بیوی تانے دیں گے، بچے بھی، بہت سے بچے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بنایا، گھر بھی نہیں بنایا، ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی، کچھ تو نہیں کیا آپ نے، ارے پال پوس کے بڑا کر کے ایسا بنا دیا اپنے جیسا، پھر بھی یہ نالائق کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ یہ سب اس کو تنگ کریں گے، اور یہ سب کچھ نہ ہوں گے تو پڑوسی کہیں گے میں آپ کی مثال کیوں دوں، میں اپنی سن کی مثال کیوں نہ دوں، تم بھی تو مولوی ہو، وہ بھی تو مولوی ہے، مثال کے طور پر اس کو دیکھو اور اپنے کو دیکھو۔ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تم بھی تو ہائی اسکول پاس ہو، تم بھی تو ہائی اسکول پاس ہو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، تمہاری بھی دکان ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کو دیکھو، اپنے کو دیکھو۔ اس طرح لوگ پریشان کریں گے، اس کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، عیب لگائیں گے۔ بضیق المعیشہ، تنگی معیشت کی، تنگی زندگی کی، کہ تمہاری زندگی اتنی تنگ کیوں، اتنی خراب لائف کیوں گزار رہے ہو تم؟ پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر چاکر ہوں، بہترین لباس ہو، یہ تو بھی تقاضا کرے گی۔ ماں باپ بھی کہیں گے کہ یار ہمارا بچہ جوان ہوا ابھی تک کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ وہ نہیں ہوا تو بیوی بچے، وہ نہیں ہوا تو پڑوسی اور قرابت دار۔ بہت سے قرابت تو جھانکنا پسند نہیں کریں گے۔ دنیا کا کھیل یہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ دنیا میں یہ کھیل ہو رہا ہے کہ ہوگا؟ اس کو آپ دیکھتے رہیے گا، تلاش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا اسی دنیا میں، اور ابھی نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو تانا دیں گے، ملامت کریں گے، سرزنش کریں گے، یہ کیا ہے تیرے پاس؟ تیری معیشت، تیری زندگی کچھ نہیں۔ وَيَكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيقُ، اور اس کو اس کی تکلیف دیں گے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے، کہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ وہ بیچارہ کر نہیں سکتا۔ وہ دیکھو تمہارا ساتھی کتنا آگے چلا گیا، ساتھی کو جا کے دیکھیں گے بڑا ہوشیار نکلا، وہ کیا کیا کیا، اس کی پوری لسٹ نکل آئے گی کہ کیسے بڑا بن گیا وہ۔ یہ بیچارہ غریب رہ گیا، اس کی زندگی دیکھیں گے، لیکن لوگ اس کو وہ تکلیف دیں گے، اس بات کے لیے کہیں گے کہ جو اس کے لیے ما لا یطیق، جو اس کے لیے مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ یوردونہ، یہاں موارد الحلقہ، یہاں تک کہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے لوگ، کہہ کے تانا زنی کر کے، تانا زنی کر کے کہ تم نے کیا کیا، زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں۔ اب میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے آج پیش کی ہے، اور شاید اس سے زیادہ دوسری حدیث پیش کرنے کی گنجائش آج کے دن نہیں ہے۔ اس کو ذرا سوچئے گا ہفتے بھر کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، یا ہونے والا ہے، یا ہو چکا ہے، یا ہوتا رہتا ہے، کنٹینیوٹی ہے، ایسا دنیا میں ہو رہا ہے۔
لوگ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ گھرانہ کون بنائے کیا کرے؟ ہندوستان میں پھر بھی ہے، گھرانہ بنتا ہے، گھر ہوتا ہے، پوتے پروتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، ایک زندگی ہوتی ہے، غربت کی ہو یا اچھائی کی۔ اب یہاں بھی وہ بیماریاں آ گئی ہیں کہ بوڑھے باپ کو گھر میں رکھنے کے بجائے اولڈ ہوم میں پہنچانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب اس کا بڑھاپا تھا، کمانے کے دن نہ تھے، پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اپنے پوتے کو دیکھ کے خوش ہوگا، اپنے نواسوں کو دیکھ کے خوش ہوگا، اس کو پہنچا دیں گے اولڈ ہوم میں۔ لوگ دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں اور ہمارے میں دھیرے دھیرے ایسا زمانہ آتا جا رہا ہے۔ اس طرح کا تنگ زمانہ آئے گا تو کیا کرے گا آدمی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ ٹرانسفر ہوگا نہیں، خود ہی ٹرانسفر کرنے لگے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فلاں علاقے میں ٹرانسفر کر دیجئے۔ کیوں بھائی؟ وہاں میز کے اوپر والا کم ہے، میز کے نیچے والا زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس بات کی تکلیف دیں گے لوگ جو حرام ہے، جو خراب ہے، جو غلط ہے۔ اپنے تانہ زنی کریں گے، ماں باپ تانہ زنی کریں گے، بال بچے تانہ زنی کریں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو رشتہ دار تانہ زنی کریں گے، قرابت دار تانہ زنی کریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تانے سن سن کے برداشت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوائے سیرت محمد و آل محمد کے اور کچھ نہیں۔ ضرور پڑھیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ راحت اسی میں ہے، راحت اس میں نہیں جو کہہ رہے ہیں لوگ۔ اس مہینے کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے باپ دادا نے محمد و آل محمد سے لے کے ہمارے علماء نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔